Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ سورہ قلم کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا تھوڑا ہم آگے بڑھ جائیں، سچی مچی میں ہم آگے چلے جائیں تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم یعنی جو فرما بردار ہے اور جو اللہ کی نہ مان کے چلے تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں نے کئی مثالیں دی تھی کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھائی مٹی ہو کے ہم ختم، نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ تو اپنے زعم کے مطابق وہ بڑی عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک اور بات کر دی کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوگا، اس کا مطلب اچھا کرو برا کرو رزلٹ بولو بھائی ایک جیسا، تو یہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ اور تم جس وجہ سے یہ عجیب سمجھ رہے ہو نا کہ مٹی ہو کے ختم کے دوبارہ کیسے، تو تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے، غور کرو گے تو یہ قابل تعجب ہے نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر رہا ہے، تو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوگا۔ کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا کہ اسی مٹی سے تو بنایا، یہ عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ عجیب کام تھا۔ اچھا میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اوپر جو خواتین بیٹھی ہیں، یہ بیان ان کے لیے بھی اسی طرح ہو رہا ہے جیسے آدمیوں کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ کمپلین آتی ہے کہ خواتین بیان کے دوران آپس میں بات اور چیت کرتی ہیں، بات چیت مستقل جاری رہتی ہے ان کی۔ تو بھائی اتنے دور سے آئے کیوں ہوں جب بیان سننا ہی نہیں ہے؟ بات چیت تو بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتی ہے نا۔ تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں، یہ بیان جیسے مردوں کے لیے ہے بالکل 100% اسی طرح میں اس وقت خواتین سے بھی خطاب کر رہا ہوں، تو وہ آپس میں بات چیت نہ کریں۔ میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں نہیں سنا رہے، یہ تو ہم غریبی میں بیٹھے ہوئے ہیں بس یہاں سننے کے لیے، کیونکہ پردے میں ہوتی ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آدمیوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں ویسے ہی دیکھیں کیا کوئی خاص بات اگر ہو گئی۔ تو جیسے میرے ذہن میں یہ ہے کہ آدمیوں سے خطاب ہے، بالکل اسی طرح خواتین سے بھی۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح تو ان کی بھی ضروری ہے نا، بالکل اسی طرح جیسے آدمیوں کی ضروری۔ ابھی خواتین سے یاد آیا، ابھی ایک خاتون نے آدھا گھنٹہ پہلے اسلام قبول کیا، کرسچن خاتون تھی، USA نیشنل، اور ان کو جو لانے والے لوگ تھے ایک کو بھی انگلش نہیں آتی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ایجوکیشن ہمارے یہاں الحمدللہ سارے پڑھے لکھے لوگ، لیکن تو کیا حال ہے ایجوکیشن کا دیکھو یار، جو زبان 10 20 15 سال پڑھتے ہیں وہی نہیں آتی۔ اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ
اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لگتی ہے عجیب بات کہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنو گے, اس وجہ سے تم مانتے نہیں ہو. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. بس کیا کریں, یہ موضوع ہے اتنا اہم نا, دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات اگر بیٹھ گئی نا کہ حساب دینا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قانون سے کوئی بھی سیدھا نہیں بنتا, یاد رکھو. قانون سے بس اس وقت تک سیدھا چلتا ہے جب تک ڈنڈا سر پہ موجود ہو. اللہ کے خوف سے اگر لوگ سیدھے ہو جائیں نا تو دنیا کا نظام سارا تبدیل ہو جائے. تو اصل چیز تو اللہ کا خوف ہے. انسان پر جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے محمد ابن قاسم جو اسلامی ہیرو تھا, اس کو بلا کے قتل کر دیا خلیفہ نے. کس بات پہ؟ کوئی بغاوت کا کیس تھا, کوئی پھڈے بازی تھی آپس کی. اب جب اس کو قتل کیے جانا تھا تو اس نے وہ پورا نقشہ جو اس کے پاس تھا نا سندھ کا, وہ پورا نقشہ اس نے بادشاہ کے حوالے کیا ہے اپنی ذمہ داری پہ کہ ٹھیک ہے حکومت سے میرا اختلاف ہو گیا, حکومت مجھے قتل کر رہی ہے, لیکن میں حکومت سے دشمنی میں مسلم قوم کا نقصان نہیں کر سکتا. جو نالج میرے پاس ہے وہ میں دے کے جاؤں گا دنیا سے. حالانکہ اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کو ہونے سے بہرحال مسلمانوں کا فائدہ ہے, مسلمان اسٹرانگ ہو جائیں گے. چاہے یہ حکومت مجھے قتل بھی کر رہی ہے لیکن میں حکومت کا بھلا اس لیے سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہے, جیسا تیسا بھی ہے, کافروں سے 1000 گنا بہتر ہے. تو پورا نقشہ اس سمجھا کے گیا ہے. قتل ہونے کا فیصلہ ہے کہ بھئی ابھی گردن اڑا دیں گے اس کی تھوڑی دیر میں, اور پورا جو اس کے پاس نالج تھی نا وہ دے کر گیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی کمانڈر جاتا ہے وہاں پہ تو اسے وہ مشکلات نہ ہو جو مجھے ہوئی تھی. یہ کیوں کر رہا ہے وہ؟ حکومت سے دشمنی کسی کی ہو تو وہ خیر خواہی کرے گا؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا آخرت پر, بولو بھائی, ایمان ہے. اسے پتہ ہے اس کا بدلہ مجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. کتنے حکیم ہیں جن کے پاس صحت کے بڑے اچھے اچھے نسخے ہوتے ہیں, گنجے کے سر پہ بال اگانے کے نسخے. ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسا کینسر کا نسخہ, کوئی بھی چیز, وہ نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے. بہت سے حکیموں کے واقعات ہیں, وہ نسخہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری تحقیق تھی تو ہماری محنت سے ہماری محنت دوسرا کیوں کیش کرائے بھائی. اگر ان کی نظر میں آخرت ہوتی, بے شک ہمارا نام نہیں ہے, دنیا فائدہ اٹھائے گی, لیکن آخرت میں ہمیں اجر ملے گا. تو انسانیت کی خدمت کو فوکس کرتے کہ نہیں کرتے؟ گھر میں آپ جب بوڑھے باپ کی خدمت کرتے ہو, کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے تو باپ کو بتائے, آپ کو بتائے. ماں کی خدمت کرتے ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا بعض دفعہ. بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہو, کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ جس کے حقوق کر رہے ہو وہ خود تعریف نہیں کر رہی ہوتی. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, بعض ہوتے ہیں جو بیان نہیں سن رہی. آپ کے سر کے بال گر گئے ان کی خدمتیں کر کر کے, مگر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, بعض عورتوں نے جو بیان نہیں سن رہی, پہلے بار بار بتا رہا ہوں, کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کی برائیاں ان کی کر ہی نہیں رہا. میں تو آپ کے علاوہ کی چند ایک دو چار دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انسان خدمتیں کر کر کے تھک جائے, بیگم پھر بھی کیا کرے گی, ایک عیب آپ میں پایا گیا وہ اسی کو ہائی لائٹ کر دے گی. منع کے ابا یہ اس دن میں نے برگر منگوایا تھا وہ لے کر نہیں آئے, خود تو کھاتے رہتے ہیں برگر, اور میرے لیے انڈے والا برگر لے آئے. ہمیشہ پیزا کھلایا ہے بھائی, آج کیا ہو گیا, انڈے والا کھا لو. لے تو آیا نا, اور میاں یہ خدمت کرتے کرتے خود انڈے والا برگر بن چکا ہوتا ہے. اس کی شکل ایسی بن چکی ہوتی ہے بیچارے, تو پھر بھی خدمت کر رہا ہے. کس کے خوف سے ہے؟ اللہ کے خوف سے. نیک عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں, شوہر سے وفا کرتی ہیں. بعض عورتوں کو پتہ ہوتا ہے میرے میاں کے 10 عورتوں سے چکر ہیں, لیکن وہ خود اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دیتی. کہتی میرا میاں خراب ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ خود مردوں سے دوستی نہیں لگاتی. غلط عورت لگا دے گی دوستی, کہے گی میرا میاں کون سا نیک ہے,
جب وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا تو میں وفا کیوں کروں. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کہے گی میرا میاں کیسا ہی زانی بد کردار ہو, مجھ سے قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا, میرے میاں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ نہیں, میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جن کے میاں بد کردار ہیں, ان عورتوں کو لوگوں نے آفریں کی کہ طلاق لے لو ہم شادی کریں گے. ان عورتوں نے کہا نہ, میرا میاں چونکہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ وفا کروں گی. میں بے وفائی کا تانا اور بے وفائی کا دھبا اپنے ساتھ لے کے قبر میں جانا نہیں چاہتی. تو سلام کرتا ہوں ایسی خواتین کو, یعنی بھائی وہ غلط کر رہا ہے تو مجھ پر جو شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کروں گی جب تک وہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے. تو غلط کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو آدمی ایسا کر رہا ہے صحیح, لیکن کتنا بڑا ظرف ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ موت کے بعد زندگی, موت کے بعد زندگی. فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ, کیا وہ کم عیش و عشرت میں ہوں گی؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ کیا عیش و عشرت کی زندگی فرعون نے دی ہوگی اپنی زوجہ کو. بادشاہ تھا وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. آج کوئی گورنمنٹ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. اللہ نے تعبیر کی ہے جیسے ایک ہوتی ہے کیل, ایک ہوتی ہے کھونٹا. کھونٹا گاڑ دو نا, بقرعید میں جانور لاتے ہیں نا کھونٹے سے باندھتے ہیں. چور جانور لے کے جاتا ہے, کھونٹا وہی رہنے دیتا ہے, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان کام نہیں ہے. ہوشیار چور ہے وہ کہتے ہیں کھونٹا رہنے دو, بیل لے جاؤ یہاں سے. کھونٹے کا مطلب یہ گڑ گیا زمین میں, اب نہیں نکال سکتے اس کو. تو اللہ نے کیا فرمایا, جس کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا پاورفل جس کو بغاوت کے ذریعے اس کی سلطنت کو الٹنا ممکن. یار بولنے پر پابندی کب, ایک دفعہ لکھ ڈائری میں لکھ کے لایا کرو, بولنے پر پابندی ہے, سامنے ڈائری رکھو. یوٹیوب پہ میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے, اس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے بول لیا کرو بھائی, سامنے والوں کو لکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھو یا تو ہم بدل جائیں, ہم یہ لفظ زبان سے نکال دیں, یا آپ بولنا شروع کر دو. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. جو ٹاپک چھیڑتا ہوں وہ چھیڑتا ہی رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب میں تو تبدیل ہو کے نہیں دے رہا, تو آپ تھوڑا سا چینج کر لو اپنے آپ کو. کیا خیال ہے, ہماری خاطر, اللہ کی خاطر. تو مجھے پھر خوشی ہوتی ہے نا. دیکھو میں اس بیان میں کیا کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں آج دوپہر کو مجھے سونے کا موقع نہیں ملا, بہت شدید تھکاوٹ ہوئی. دوپہر میرا معمول ہے قیلولہ کرنا, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا, اس سے سارا دن دماغ پھر فریش رہتا ہے. آج اتنے اجلاس, اتنی میٹنگ, اتنے کام تھے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہوا. 7:35 پر مجھے فرصت ملی ہے رات کو, سمجھ رہے ہو, 7:35, اور عشاء کی نماز تھی 8 بجے. تو میں نے کہا کہ میں اگر آج میں نے آرام نہیں کیا تو بیان میں میرا دماغ کام نہیں کرے گا. تو میں 7:37 پہ سویا ہوں, 7:57 پہ اٹھا ہوں. میں 10 منٹ میں نے نیند لی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. کمرہ بند کر کے, لائٹیں بند کر کے, گھر والوں کو مجھے چھیڑے نہیں, بس کوئی بچے کی آواز نہ آئے, کوئی یہ پانی لا دو, یہ کر دو, گھر میں انڈے لا دو, دہی لا دو. ابھی دماغ کا دہی ہوا ہے. تو میں نے الارم لگایا, 7:37 ہو رہے ہیں اور 7:57 میں مجھے پتا ہے کہ 3 منٹ میرے لیے, بلکہ 58 کا الارم لگایا کہ 2 منٹ میرے لیے بہت ہیں وضو کر کے مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا, نماز پڑھانا. تو میں یہ 10 منٹ سویا ہوں اور میں الحمدللہ کیا ہو گیا, فریش. وجہ اس کی یہ کہ بھائی جب بیان کرے آدمی, لوگ آ رہے ہیں اتنی دور دور سے ٹائم نکال کے, تو تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے جو دور دور سے بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. پھر نیٹ پہ لوگ سنیں گے, آپ تھکے ہوئے ہیں, دماغ کام نہیں کر رہا, کھوپڑی گھومی ہوئی, آپ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دیتا ہے آدمی. میرے جس بیان میں آپ کو لگے نا مفتی صاحب پھینک رہے ہیں, سمجھ لو مفتی صاحب سوئے نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ انسان لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے, مٹی کا بنا ہوا ہے نا. تو میں اتنا اہتمام کرتا ہوں جب بیان ہو پوری بیدار مغزی کے ساتھ, اور آپ نے اندازہ بھی لگایا ہوگا, پوری بیدار مغزی کے ساتھ.
مجھے پتا ہو میں بول کیا رہا ہوں, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس پہ اشکالات کیا ہو رہے ہیں, ان اشکالات کے جوابات. اچھا میں ایک دفعہ اپنا بیان سن رہا تھا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے, تو اس میں ایک چیز مجھے نظر آئی. میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے اشکال ہو رہا ہے, یعنی میں اپنا بیان سن رہا ہوں تو مجھے اشکال ہو رہا ہے, یار میں نے یہ بیان کیا اس پہ تو ایک اشکال ہوتا ہے, تو فوراً میں نے اس اشکال کو بیان میں خود ہی اٹھایا ہوا ہے, اس کا خود ہی جواب دیا ہوا ہے. ایسا درجنوں دفعہ ہوتا ہے اپنا بیان جب میں سن رہا ہوتا ہوں نا, تو جو اشکال میرے ذہن میں ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب یعنی میں صاحب وہی اشکال کر کے اس کا جواب دے کے اس پہ جو اشکال ہو رہا ہے وہی تو میں کہتا ہوں یار صحیح چل رہا ہے, مارکیٹ میں حساب کتاب کیا چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے, اشکال جواب سارے خود بخود ہی حل ہو رہے ہیں. تو اس لیے جب میں پوری بیداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں دماغ استعمال کروں, بیان کروں, تو مجھے آگے سے رسپانس بھی ویسا ہی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کوئی, تھوڑی دیر تو دین کی بات تو بڑی قیمتی بات ہے میرے بھائی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس سے زیادہ قیمتی باتیں آپ دنیا میں کہیں سن نہیں سکتے. اس سے زیادہ کا مطلب قرآن سے زیادہ. میرے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی دعوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعوت ہے نہیں, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی عالم ہو. اگر وہ قرآن کو ڈیفائن کر رہا ہے, اگر وہ دین کو ڈیفائن کر رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتا رہا ہے. یہ چیز گوروں کے پاس نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 7:37 پہ کیوں اٹھاؤں, 7:15 بجے وہ انگریز خاتون آئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, تو ان کو کلمہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے 7:35 ہو گئے. اب مجھے بھاگنے کی جلدی تھی, اب میں تو نہیں یہ کر سکتا تھا نا ان کو بول دوں کہ بعد میں آئیں, وہ بیچاری اسلام قبول کرنے آئی ہے. تو وہ 7:37 پہ وہاں سے اٹھاؤں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ واقعات میں جو بیان کر دیتا ہوں نا وہ فلاں مسلمان ہوئی ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک گوری وہ ایک مولوی کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہی ہے, دعوت اس کو کسی اور نے دی ہے, میں نے نہیں دی دعوت, میرے تو پاس آ کے صرف کلمہ پڑھا ہے اس نے, دعوت اس کو جو بھی محرک ہے وہ تو کوئی اور ہے, یا خود اس نے اسٹڈی کی ہوگی, مجھے نہیں پتا وہ کیوں ہوئی, اس کی ریزن مجھے معلوم نہیں ہے, اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا یا یہ کہ اس نے کسی نے تبلیغ کی, یہ مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم بھی کم تھا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا نہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یار آپ کے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو گورا آپ سے لینے کے لیے آئے, گورا آپ سے کہے یار, آپ پاکستان سے کہے یار موبائل بنا کے دو یار ہمیں, اور مولویوں سے بولو وہ موبائل بنا کے دیں, تم لوگ موبائل بہت اچھا بناتے ہو, آئے گا گورا آپ کے پاس؟ چڈی بنیان بہت اچھا بناتے ہو آپ لوگ, ایک مثال دے رہا ہوں, آئے گا؟ وہ کہے گا آپ لوگ الو بہت اچھا بناتے ہو معذرت کے ساتھ. تو کون سی چیز ہے جو گورا ہم سے لے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں, وہ سیالکوٹ میں کچھ کھیلوں کے سامان ہم اچھے بنا لیتے ہیں, وہ بھی گوروں کے دور سے ہم نے بنانا شروع کیے ہیں. گوروں نے تھوڑا بہت کچھ سکھایا تھا فٹ بال بنانا, تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہم سے زیادہ اچھا فٹ بال بنا لیتے ہیں, بہت اچھا, یہ بندے کی فٹ بال بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ ویسے والی فٹ بال بھی بہت اچھی بنا لیتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کچھ دن پہلے ایک امریکن انگریز آیا ہوا تھا, اس کا بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی ویڈیو, اتنی بڑی داڑھی اس کی, بالکل دیکھنے میں پٹھان لگ رہا ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے, قمیض پہنی ہوئی ہے, رنگ گورا, تو ایسا لگ رہا تھا, میں نے کہا شاید کے پی کے سے کوئی آیا ہے, تو انگلش بولنا شروع کی, پتا چلا جی یہ تو یو ایس اے کا ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہے. وہاں یو ایس اے میں کسی پٹھان بھائی نے کے پی کے سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے اس پہ محنت کی اور وہ کیا ہو گیا, مسلمان. تو بھائی وہ ورنہ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن ایک چیز اگر گورا ہم سے لیتا ہے تو وہ کیا لیتا ہے؟ اسلام. یہ اس کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسلام لے گا آپ سے, مسائل آپ سے پوچھے گا. عربوں کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب اسلام لیں گے تو عرب کے پاس چلے جائیں گے, سعودیہ چلے جائیں گے, پاکستانی علماء کے پاس آ جائیں گے, ہندوستان کے علماء کے پاس آ جائیں گے. ہانگ کانگ میں مفتی اعظم ہیں یہاں پاکستانی, جو وہاں گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ مفتی اعظم بنایا ہوا ہے. روزانہ درجنوں اگر نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ غیر مسلم ڈیلی بیسس پر ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں ہانگ کانگ میں, جو وہاں کے مقامی ہیں. کچھ چائنیز مسلمان تھے, تو اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی,
اتنا اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. لیکن یہ خبریں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بہت تھوڑی بہت بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن زیادہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا مطلب کہ وہ گورا بھی مانتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ اتنے بھی خالی نہیں ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. بھائی کلچر آپ کے پاس ہے, لائف کیسے گزارنی ہے یہ آپ کو پتا ہے. گورے کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, کسی کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, اس کے ویژن کو دیکھ کے متاثر ہوا جاتا ہے. ایک آدمی کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, بہت محنت کر رہا ہے, وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کرنا شروع کرتا ہے جیسے چائنیز کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ, بہت محنت, کھانے پینے میں احتیاط, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہے, محنت کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے اور ٹریننگ لیتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے, لیکن وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس کی اکثر بارڈر پہ فوجیوں سے لڑائی ہوتی ہے, صحیح ہے نا بھائی. دیکھو دنیا میں محنت کے بغیر تو چور بھی کامیاب نہیں ہوتا نا. محنت اور کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں مینجمنٹ تو لانی پڑتی ہے, ڈاکو کو بھی لانی پڑتی ہے. اب اگر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنی ہے, اس کو پتا ہے 1 کروڑ لے کے فلاں آدمی بینک سے نکلا ہے, اور ڈاکو جو ہے نا رات کو 3 بجے اس کو پتا ہے کہ 3 بجے بندے نے آنا ہے, اور ڈاکو کہہ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں, میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے, ابھی میرے سے نہیں. 3 بجے آ کے اس کو کسی نے اٹھایا, وہ بندہ 1 کروڑ روپے لے کے نکلا ہے, کہہ رہا ہے یار میرے سے نہیں اٹھایا جا رہا, ایسے کھجا رہا ہے نا. جیسے ہمارے یہاں ہم ٹائپ کے سب لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, 3 بج رہے ہیں یار, میں کون جائے گا وہاں ٹکے. ابے اس کو بول صبح 4 بجے, وہ کل دن میں 4 بجے بینک سے پیسے لے کے نکلے, وہ ڈکیتی کر لے گا. بھائی ڈاکو تو اتنا دماغ کا تیز ہوتا ہے نا, وہ صبح ممکن ہے 2:30 بجے نہائے اٹھ کے, اور اپنا حلیہ بھی چینج کرے کہ شکل سے میں ڈاکو نہ لگوں, کیپ پہنے, چشمہ لگائے, ٹھیک ہے نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, اور اٹھ کے بھاگا جائے. بہادر ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے. کتنی بیدار مغزی کے ساتھ بندے کو ٹریس کرے گا, کہاں جا کے اس کو روکنا ہے, کہاں پکڑنا ہے. تو اب دنیا میں ہے 1 نمبر کا چور, جہنمی, مرے گا جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو, ظاہری چال ڈھال کو, ظاہری لائف اسٹائل کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. 1 نمبر کا کوئی چور ہوگا, کپڑے اچھے ہیں, بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے, تمیز ہے, نہاتا دھوتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گورے کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے مقصد سے ہوتی ہے, اس کا ویژن کیا ہے. اس ویژن پر وہ کچھوے کی چال کر کے بھی اگر پہنچ رہا ہے نا, تو وہ اس شخص سے اچھا ہے جو خرگوش کی رفتار سے دوڑ رہا ہے مگر اس کا ہدف صحیح ہے نہیں. گورے کا مقصد عیاشی ہے, یہ ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے, تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہو کہ میری صحت بھی اچھی رہے اور میں فٹ فاٹ اور بالکل نہ مجھے شوگر ہو نہ بلڈ پریشر ہو, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کر سکوں, تو اللہ کی نظر میں اس 4 بجے اٹھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو عیاشی کے لیے بھائی. تو عیاشی انسان کا ہدف اگر بنے گا, انسان کا گول عیاشی ہے, تو پھر اس عیاشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز بھی کریں, جاگنگ بھی کریں, آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو تاکہ لوگوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں. تو یہ دنیا ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. لیکن عقل مند آدمی کہے گا بھائی تو یہ سارے کام کر کیوں رہا ہے, کر کیوں رہا ہے تو یہ سارے کام, پہلے وجہ تو بتا. ریزن اگر صحیح نہیں ہوگی تو یہ قابل احترام نہیں ہے. اور ایک آدمی کا ہدف صحیح ہے, لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, اس کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اس کا ہدف ہے انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس کو پتا چلا 4 بجے جو ہے نا وہاں غریب لوگوں میں صبح سحری تقسیم کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ کمبخت اٹھ ہی نہیں رہا. پولیس آئی, اس کو اٹھا کے جا یار وہ غریب بیٹھے میں, تو نے زکوٰۃ بانٹنے کا سوچا تھا. اب یہ 4 کے بجائے پہنچتا ہے 5 بجے.
اور دھوتی بنیان میں پہنچتا ہے, نہایا بھی نہیں, دانت بھی صاف نہیں کیے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ اس کو ملامت تو کی جائے گی, یار کچھ اپنا حلیہ صحیح کرو, ٹائم کی پابندی کرو. لیکن یہ اس پہلے آدمی سے اللہ کی نظر میں کروڑا گنا بہتر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ہدف صحیح ہے, ویژن صحیح ہے, جو گول جس کو یہ پہنچنا چاہتا ہے, اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ گول صحیح ہے اس کا. ایک آدمی چرس کا بزنس کر رہا ہے بڑی ایمانداری سے, پوری کمپنی ہے چرس کی اس کی نا. اب اس نے کیا کیا, اس چرس کی کمپنی پہ پہلی بات تو یہ کہ جو چرس جس پیکنگ میں ہے وہ ایسی پیکنگ کہ چرسیوں کو وہ پیکنگ ہی پسند نہیں آ رہی. چرسیوں کو تو گندی پیکنگ پسند آتی ہے نا. اس پہ اینٹی ڈپریشن لکھا ہوا ہے, چرس نام نہیں لکھا ہوا. پھر جتنی کمپنی میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے, اسپرے ہوتا ہے, اور سینیٹائزر سے سب کے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں تاکہ کرونا نہ ہو, سوشل ڈسٹینس, ڈسپلن انتہائی درجے کا. کمپنی کا مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے. یہ میں بڑی خاندانی مثال دے رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے. مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے, سارے ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. جو چرس کو کوٹنے والا ہے وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا. ایسا نہیں کہ 3 پڑیا کے بعد 1 پڑیا اپنی جیب میں, ایسا بھی نہیں ہے. ساری پیکنگ بہترین, آپ کو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیا تمیز سے جو ہے نا یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ تیار ہو رہی ہے. اور بڑا زبردست وہاں آپ مینیجر کے سے ملے, یار اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, ایک ہمارا دیکھو زمزم بیچ رہا ہے, کم بخت بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو. ایسا ہی ہوگا نا, وہ دیکھو اس کا منہ میں گٹکا ہے اور زمزم بیچ رہا ہے اور بات کرنے کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے. کپڑے دیکھو, ملازمین کوئی ڈھنگ سے ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں, اور جو کمپنی ہے اس کے اندر کچرا, اور کوئی بات نہیں کرتا, گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں, اور ماموں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. اور کرپشن بھی بہت ہے. زمزم میں بھی تو کرپشن ہوتی ہے نا, 4 کین تھے, ایک غائب کر دیا آپ نے درمیان سے. مدینہ کی کھجوریں بیچ رہا ہے وہ بیٹھ کے, لیکن تمیز نہیں ہے بیچنے کی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو چرس بیچ رہا ہے اور کمپنی اس کی بڑی زبردست, اور سارا صفائی کا نظام, ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پہ ملتی ہیں, پہلی تاریخ سے دوسری نہیں ہونے پر, بونس الگ ملتا ہے. پھر کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ ملازمین سے الگ سے جا کے بھی خیر خیریت پوچھتا ہے, یار کوئی گھر میں ضرورت تو نہیں ہے, کوئی آپ کی بیوی بیوہ تو نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا, اس کے ہم پہلے سے الاؤنس جاری کر دیں. اس کو پتہ ہے نا, ٹینشن وینشن بعض دفعہ ہو جاتی ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیوہ, ان کی وائف کے بیوہ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے, تو آپ کے بچوں کا کوئی انشورنس کروانی ہے کیا, وغیرہ وغیرہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ. بھائی جان اس کے باوجود وہ پان بیچنے والا جو ہے نا, جو کھوکھا لگا کے بیٹھا ہے, جس میں ڈسپلن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. حالانکہ دیکھنے میں آپ اس سے انسپائر ہو گئے جو چرس بیچ رہے ہیں. آپ اس کمپنی کا سسٹم دیکھو گے, بولے گے یار اصل میں تو کامیاب یہ لوگ ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. نہ بھائی, ان سے مت سیکھو, ان کے پاس تو کوئی ہدف ہی صحیح نہیں ہے. اور جو پان بیچ رہا ہے وہ کم از کم اتنی خطرناک چیز تو نہیں بیچ رہا نا, اس سے کم از کم یہ ویژن سیکھو کہ یار تو چرس کیوں نہیں بیچ رہا. وہ کہے گا بھائی پان کم نقصان دہ چیز ہے, میں نے کہا میں اپنے بزنس کے چکر میں لوگوں کا نقصان نہیں کروں گا. تو یہ چیز اس سے سیکھنے کی ہے پان والے سے, اور یہ اللہ کی نظر میں اس چرس والے سے کروڑا گنا بہتر ہے. گندا اور میلا ہونے کے باوجود, ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہ ہو, پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے, چاہے دھوتی بنیان میں بیٹھتا ہو. یہ آج دنیا پتہ ہے متاثر ہوتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے ڈسپلن سے, آپ کی صفائی ستھرائی سے, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ کہ پہلے ہدف تو صحیح ہو, پھر اس ہدف تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, غلط اور ایک صحیح, اور پھر بہت زیادہ اچھا. تو جو بہت زیادہ اچھا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بھائی, اس کی تعریف کریں گے. جو غلط راستہ ہے اس کو کہیں گے یار تھوڑا تمیز سے چلو, لیکن ہدف تو ہو نا. تو اسلام آپ کو آپ کی زندگی کا ہدف بتاتا ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے, اور کمال یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہدف بھی بتاتا ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کرتا ہے کہ یہی آپ کا اصل ہدف ہے, کہ اس کے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے. میں دیکھو ایتھیسٹ کو چیلنج کرتا ہوں نا, کم بخت ایک بھی چیلنج کا جواب نہیں دیتے, ادھر ادھر کی شادیوں والے کلپ لے کے نا میرے وہ چلا دیتے ہیں.
دیکھو اس نے پھر کہہ دیا کم عمری میں شادی کی جائے. ابے بھائی اسلام شادی سے تھوڑی شروع ہوتا ہے, وہ تو میرا بیان اتفاق سے شادی سے شروع ہو جاتا ہے, اسلام تھوڑی شروع ہو رہا ہے. تم میرے بیان پہ اعتراض کرو کہ مفتی صاحب کا بیان شروع ہی 4 شادیوں سے ہو رہا ہے, یہ قابل اعتراض بات ہے, لیکن اسلام تھوڑی اس سے شروع ہو رہا ہے. اسلام تو پہلے توحید کے عقیدے سے شروع ہوتا ہے, پھر اس میں جو ہے نا وہ بت پرستی کی مخالفت ہے, پھر انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی. ایسا انسانوں کو اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے کہ ہٹو بچوں, دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا آپ کو حکومتوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو انسانوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو باس کا غلام بنا رہے ہوتے ہیں. اسلام آپ کو ان تمام غلامیوں سے آزاد کر. ارے آپ کو ماں باپ کا غلام نہیں بنا رہا ہے بھائی, جو سب سے بڑے حقدار ہیں. کسی کی فرما برداری کرنا, کسی کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ الگ چیز ہے, اس کا غلام بن جانا الگ چیز ہے. غلامی سے نکال رہا ہے. تبھی باپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کو بھی کہا کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں آپ کو بھی اپنی اولاد کے حقوق میں بھی دخل اندازی کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہاں ان کے احسانات زیادہ ہیں, تو احسان فراموشی اچھا کام نہیں ہے. تو میرے بیانات میں ملحد لوگ جو ہے نا وہ شادیوں وادیوں کا ٹاپک نکال کے 4 شادیاں بچوں کی یہ نکال کے نا پھر کلپ بناتے ہیں. میں کتنے عرصے سے ایک چیلنج کر رہا ہوں ملحدین کو جو اللہ کو نہیں مانتے کہ یار یہ جو چائنا کی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہے نا, تانے بانے ہیں, ارب سال گزر جائیں ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس کھوپڑی پہ یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے وہ کھوپڑی کہاں سے خود سے بن گئی؟ اور وہ کھوپڑی بے جان نہیں بن سکتی جس میں 2 آنکھ 2 کان اور ناک اور زبان ہو. تو ایسی کھوپڑی جس میں 2 آنکھیں فٹ ہو گئی دیکھنے والی, 2 کان فٹ ہو گئے سننے والے, زبان فٹ ہو گئی بولنے اور چکھنے والی, ناک فٹ ہو گئی سونگنے والی, ایسی کھوپڑی اتفاق سے کیسے بن گئی؟ کمال کی بات ہے. یہ ملحد کبھی اس کے دلائل نہیں دے گا کہ یہ چائنا کی ٹوپی اتفاق سے بن سکتی ہے, لیکن جو کھوپڑی یہ ٹوپی پہن کے گھوم رہی ہے اس کو ٹوپیاں کرا رہا ہے کمبخت, ٹھیک ہے نا, اور اسی کھوپڑی سے کرا رہا ہے جو کھوپڑی اللہ نے بنائی ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں جو اتنا سوچ رہا ہوں نا یہ خود سے نہیں بن گیا, یہ دماغ کیسے فٹ ہو گیا, یہ خود بخود کیسے فٹ ہو گیا بھائی اس کھوپڑی کے اندر. اتنا ذہین دماغ جو آج تک اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکا ہے کہ میں ہوں کیا. ان چیلنجوں کا جواب ان کمبختوں کے پاس نہیں ہے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہیں گے. وہ آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا تھا, وہ ایسی تھیوریز میں آپ کو ڈالیں گے بھرم بازی کے لیے. حالانکہ سائنسدانوں میں بھی اکثر خدا کے وجود کے قائل ہیں, خود آئنسٹائن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں بیان کیا تو اس میں آئنسٹائن کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی. اس سے لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا میں مانتا ہوں کوئی اس کائنات یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی. کچھ ایک سائنسدان ہیں جن کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی, انہوں نے انکار کر دیا. تو اور ظاہر ہے جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, سیاستدانوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, حکیموں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, تو سائنسدانوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ سائنسدان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جناب ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اب وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے اور اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں, ڈاروین کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے. یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر شاید ایسے بنی ہوگی کائنات. اگر بالفرض نہ مانا جائے اللہ کو تو پھر شاید ہو سکتا ہے اس طرح بنی ہو. یہ ریسرچ ہی نہیں ہے. جو ریسرچ نہیں ہے اس کو اٹھا کے آپ نے ساری دنیا پہ تھوپ دیا اور خدا کا انکار کر کے انسانوں کو درندہ بنا دیا. کیونکہ آپ اپنی ڈکشنری سے اگر خدا کو نکال دو گے تو پھر صرف خدا نہیں نکلے گا, خدا سے متعلق جتنے احکام ہیں وہ سارے ختم. خدا نکل گیا تو اس کا مطلب اسلام گیا, قرآن گیا, رسول گئے, سارے پیغمبر, تعلیمات سب. انسان جب اتفاق سے وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں کا کوئی ویژن بولو نا نہیں. وہ تو گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, صبح اٹھے جدھر منہ مار لو جا کے, بس عیاشی 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 عیاشی, عیش و عشرت. اور جب بڑھاپے میں عیاشی کا ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتا ہے
ختم. تو پھر ڈپریشن. اکثر تو ان میں آپ کو پتہ ہے رپورٹ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور یہ لبرلزم جو پھیل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان پروفیسروں سے متاثر ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آخرت تو تباہ ہوگی, آپ کی دنیا کا بیڑا غرق سب سے پہلے ہوگا. دنیا میں اس سے بڑی انسان کو ڈپریشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے. اس کے بعد جو لائف گزرتی ہے نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کورونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کورونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا, پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو, کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے.
تبھی اسلام نے ایک دو ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں, تو وہ بس بات کو ختم کرتا ہوں, پھر وہی افنجعل المسلمین کالمجرمین پہ آج بھی ختم ہو گئی آیت. تو پھر اگلے ہفتے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے یہ والی آیت پڑھوں گا ہی نہیں, آپ نے یاد دلانا ہے, اگلی والی آیت پڑھنی ہے اگلے ہفتے. تو اب بات چلی ہے, تو انسان موت کے بعد کی زندگی کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. یہ بات ساڈی عقل وچ نہیں آتی. تو ختم, بس فنش. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. مشرکین کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, مریں گے جئیں گے, اور ککھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ختم, فنش. تو عقل سے بالا تر ہے, بعید ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دو چیزوں پہ غور کرو. نمبر ایک, یہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ کیسے عقل میں آ رہا ہے کہ اگر واقعی ختم ہی ہونا ہے تو اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ برابر. پھر تو کوئی اچھا, حالانکہ ایک آدمی بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے, ایک انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, ایک جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کو ساری دنیا اچھے کہتی ہے, وہ جت گیا اس میں. اور ایک آدمی ایک نمبر کا فراڈی, ہزاروں انسانوں کا قتل کر دیا اس نے, لیکن انجام دونوں کا کیا ہوگا؟ سیم. کیونکہ بسا اوقات دنیا میں سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ بے گناہ کو ملتی ہے, گناہ گار کی عزت ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ عالم الغیب نہیں ہیں, لوگوں کو کیا پتا حقیقت کیا ہے. ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں دنیا میں. ہم جب چھوٹے تھے نا, ایک کیس اس وقت سننے میں آیا تھا کہ ایک لڑکی نے باپ سے بھاگ کے کہیں چکر چلایا اور جو ہے نا وہ باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ, ابھی باتیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بیان نہیں کرنی, بس منہ سے نکل گئی. تو باپ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, حالانکہ اس نے بڑی عزت سے پالا تھا, صرف بوائے فرینڈ کے چکر میں باپ کے ساتھ یہ بدسلوکی. لیکن ہوا کیا ہے کہ بیٹی نے الٹا باپ کے خلاف کیس کر کے باپ کو بند کرا دیا. اب کیس تو کچھ بھی, جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی نا باپ کے دل پہ. لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اس باپ کی پکار دنیا کی کوئی عدالت نہیں سنے گی, کیونکہ عدالت کے پاس گواہ نہیں ہے, جج تو ظاہر کو دیکھتا ہے. یو کے میں ایک کیس ہوا ہے, وہ تو مجھے خود ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے نے جائیداد کے چکر میں مارنے کی کوشش کی, اور پتہ نہیں کہ جب نہیں ہوا تو کیس بنا کے بالآخر میں نے اس کو جب جیل کے اندر بھجوا دیا تو مجھے ترس آیا اس کے اوپر, میں نے اس کو بری کروا دیا. تو وہ پھر اس نے کوشش کی, اور جب کامیاب نہیں ہوا تو مجھے اندر کروا دیا اس نے, پیسے کھلا کے وکیلوں کے. کیا ہوا مجھے پوری کہانی یاد نہیں ہے, پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے کہ یار میں نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا, تجھے رہا کروایا, تو پھر سے مجھے جیل میں بند کروا رہا ہے. آپ کو سننے میں تعجب ہوگا, لیکن دنیا میں اس سے بھی 20 گنا بڑے جرائم ہوتے ہیں, واقعات آتے رہتے ہیں, اور وہ دنیا کی عدالتوں کی پکڑ میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب بھائی پھر اس کائنات کو بنانے والا تو بڑا ظالم ہے, اس نے تو کوئی حساب کتاب کا دن رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ کیسے ہوں گے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, تو تمہیں یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب برابر, ختم. یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. لہذا اس کی عقل پہ ماتم کرو جو حساب و کتاب کا منکر ہے, اس کی عقل پہ ماتم مت کرو جو کہہ رہے مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے. دوسری بات, یہ جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, تو اگر کائنات میں تم غور کرو گے تو یہ قابل عجیب چیز تمہیں عجیب لگے گی نہیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم کر چکے ہیں. مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی بنا چکے ہیں تمہیں. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, تو عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ ابے دیکھو کیسے ہوتا ہے نا, ماں سے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آنکھ ناک سب کچھ پیدا ہو کے باہر آ کے دودھ بھی پی رہا ہے, پھر ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, پھر چلتا پھرتا, عجیب. اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ دوبارہ مٹی ہو جائے گا؟ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے کہہ رہے ہیں.
پھر دوبارہ کیا کر دیا؟ مٹی. تو اللہ فرماتے ہیں جو مٹی سے بنا کے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے, غور کرو گے تو عجیب رہے گی نہیں. تو کیسے دلائل دیے, تو عقل مندوں کی سمجھ میں یہ دلائل آ جاتے ہیں. احمق اور بیوقوف جو شہوت پرست ہیں, جو چاہتے ہیں ہماری عیاشی میں خلل واقع نہ ہو, ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی, وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو بصیرت دے, ہماری عقل کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے. جلدی جلدی مسائل دے دیں. جب الکوہل کو پرفیوم میں ملایا جاتا ہے تو الکوہل کی اصل حالت نہیں رہتی, تو کیا پرفیوم لگانا جائز؟ اصل حالت رہے تو بھی پرفیوم لگانا جائز ہے. الکوہل کا بیرونی استعمال بالکل جائز ہے. مفتی صاحب, ایک میرا دوست ہے, وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے, وہ اس کو بالکل, یہ کیا لکھا ہوا ہے, بھاؤ نہیں دیتی. یہ کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, بھاؤ نہیں دیتی ہے. یہ نیا ڈائلاگ تو مجھے نہیں پتا یار, یہ نیا ڈائلاگ مجھے بغیر بتایا آپ نے مارکیٹ میں لے آئے اس کو, انڈیا سے آیا یہ, اس کو بھاؤ نہیں دیتی. اچھا اب آ گیا تو بس آ گیا. تو بھائی وہ اس لیے بھاؤ نہیں دے رہی کہ تم پاگل ہوئے, وہ پاگل تھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم پاگل ہوئے ہو, وہ پاگل نہیں ہوئی. تو اس کو چاہیے کہ بھاؤ بالکل بھی نہ. اور ایسے لوگ کہیں اچھی جگہ شادی کر لینا تو ان کی کھوپڑی دوبارہ سیٹنگ پہ آ جائے. یہ سارے فسادات ہیں نکاح نہ کرنے کے, شادی نہ کرنے کے عذابات ہیں, اور دنیا اس کا یہ حل نہیں بتاتی, حالانکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو اس لیے نکاح کرو بھائی. اگر سفر میں اہل جہاز میں سمت قبلہ کا تعین نہ ہو تو کس طرح نماز ادا کریں؟ فرض اور نوافل کیا اور سنتیں بھی پڑھیں؟ دیکھو جہاز میں جب سفر ہوتا ہے تو پہلے سوچ لیا کرو کہ جہاز کہاں سے کہاں جائے گا, اس حساب سے خود قبلے کا تعین کر لیا کرو. میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں, جیسے بھی ہم آسٹریلیا میرا سفر ہوا تو میں نے ورلڈ میپ میں دیکھا کہ آسٹریلیا کے لیے جہاز کا رخ کدھر ہوگا. جب ادھر ہوگا تو خانہ کعبہ جہاز کے فرنٹ سائڈ پہ ہوگا, یہ بیک سائڈ پہ ہوگا, یہ لیفٹ پہ ہوگا, رائٹ پہ ہوگا. یہ اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد جب میں نماز پڑھوں گا تو کہاں کو ہوگا. تو یہ لمسم کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے, اور اتنا کافی ہے. ایگزیکٹ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف رخ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایئر ہوسٹس سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ آپ کو پہلے سے جب ٹریول کریں گے نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف رخ ہوگا. تو آپ جہاز میں فرض نماز کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اکثر جہاز کا عملہ نماز پڑھنے دیتا ہے, میرا تجربہ یہ. خاص طور پر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے جہاز تو اکثر اجازت دے دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اکثر وہ اجازت دے دیتے ہیں. تو اس معاملے میں ان کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے, کہنا بھائی ٹھیک ہے. لیکن آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں پوچھیں کہ ایکسکیوز می کیا میں نماز پڑھ لوں, تو وہ نہیں پڑھنے دیں گے. آپ اٹھیں, واش روم میں جا کے وضو کریں, بلکہ وضو ایئرپورٹ سے کر کے بیٹھے نا واش روم کو. اور یاد رکھو جب نمازی آدمی نے اگر جو واش روم میں وضو کیا ہے تو بہت تمیز سے کرے, پانی نیچے نہ گرائے. سمجھ رہے ہو؟ اگر پانی نیچے گرا ہے تو ٹیشو سے اس کو صاف کریں, کیونکہ وہ وضو کی جگہ ہے نہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل وضو پہ بھی پابندی لگ جائے. پینڈوؤں کی طرح جا کے وضو کر رہے ہیں, پورا تالاب بنا کے باہر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو میں جب جہاز میں وضو کرتا ہوں تو اتنی کوشش کرتا ہوں اتنی تمیز سے کہ پانی ذرا بھی نیچے نہ گرے, اور اگر گرتا ہے تو میں خود ٹیشو سے اس کو اچھی طرح خشک کرتا ہوں. یہ میرا معمول ہے کہ باہر نکلیں تو واش روم بالکل اسی طرح ان کو ملے جیسے پہلے تھا. اس میں یہ نہیں کہ پورا ایک وہ بنا ہوا ہے, تالاب بنا ہوا ہے وہاں پہ. وہ تو یہ آپ خود اپنے اوپر پابندیاں لگواؤ گے نا. تو تمیز سے آپ وضو کر کے آئیں, ایئر ہوسٹس سے پوچھے بغیر, پیچھے جگہ ہوتی ہے, چادر بچھائیں, مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں, وہاں پوری ڈیٹیل سے تفصیل سے نہ شروع کر دیں. کھڑا ہوا ہے بالکل, کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے عملہ ان کا آنے جانے میں. تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بعد والے نمازیوں پہ پابندی لگے. وہ کہیں یار ان کی نماز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. جلدی سے آپ نے مختصر 2 رکعت, اور مغرب کے 3 رکعتیں ہوتی ہیں, وہ نہ کہیں 2 پڑھ لیں. عشاء میں 2 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھ لیے, جلدی جلدی مختصر کریں اس کو,
تاکہ ان کے وہ ڈسٹرب نہ ہو. بس فرض ہی ادا کرنا ہے نا, سنتیں تھوڑی ہوتی ہیں سفر میں. تو آپ نے سفر میں ہاں کہیں اسٹے کر رہے ہیں تو پھر سنتیں ہوں گی. تو آپ نے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیں, اور پھر وہاں بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے. یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, لوگ کرتے ہیں, کھڑے ہو جائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, وہاں گھر میں تمیز سے نماز پڑھتے نہیں ہیں, یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ بار بار جہاز کا عملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ بھائی جلدی سے پڑھو, سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکلو. تو اس طریقے سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن پھر بھی اگر روک رہے ہیں تو مجبوری ہے پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں, کیونکہ پھر قبلہ رخ ہونا سیٹ پہ ممکن نہیں ہوتا جہاز میں. لیکن پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیا جائے. اور نوافل اور سنتیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے, وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہی نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. تو نفل نماز جو ہے یا سنت آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں, بس میں W11 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں, رکوع میں تھوڑا جھک جائیں, سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں, لیکن جیب پہ نظر رکھیں آپ, کیونکہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو W11 بھی ہو اور نماز بھی ہو تو نماز کافی مہنگی پڑ جائے گی آپ کو, ثواب بہت زیادہ ملنے کا اندیشہ ہے اس نماز میں. آپ تو جہاز کے عملے سے لڑیں نہیں, 2-3 دفعہ اس سے گزارش کر لیں, نہیں ہے تو پھر فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ پھر مجبوری میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا جائز ہے. اچھا بھائی وہ لطیفہ سنا دیں جو ایک عامل ایک شخص کو لاکھوں کا تعویذ بنا کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کالے کتے کا خیال ذہن میں مت لانا. یہ سب کو پتہ چل گیا لطیفہ. ایک صاحب نے مجھے کہا تم مجھے فلاں چیز دلوا دو, وہ چیز مجھے 35,000 میں مل رہی ہے, میں اس کو 61,000 میں دلوا سکتا ہوں, جبکہ میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. اگر اس کو معلوم چل گیا تو وہ کبھی نہیں دے گا. یہ دھوکہ ہے میرے بھائی. وہ سمجھ رہے آپ اس پر احسان کر رہے ہو اور آپ نے اپنا کھانچا وہاں پہ کھولا ہوا ہے, تو یہ دھوکے سے پیسے کمانا ٹھیک نہیں ہے. جس لڑکی کی خلا ہو گئی ہو اس لڑکی کی عدت کتنے دن ہوگی؟ اگر خلا واقعی ہو گئی ہے, ہو گیا ہے, یہ مؤنث لفظ نہیں ہے, خلا ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے. اگر خلا ہو گیا ہے یعنی خلا نامے پہ شوہر نے سگنیچر کر دی ہیں, تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 1 دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں گے عدت پوری ہو جائے گی, اور بعض کہتے ہیں 3. فقہ حنفی میں تینوں امام حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد کا اتفاق ہے کہ اس کی عدت بھی 3 مینسز ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی عورت کو خلا بھی ہوا ہے تو بھی 3 مینسز ہی عدت اس کی پوری کرنی پڑے گی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی ہمیں گاڑی دیتی ہے جس میں 50% قیمت کمپنی دے گی اور 50% ہم دیں گے, مگر کمپنی گاڑی کیش کے بجائے قسطوں پر دے گی, اور قسطوں پر ملنے کی وجہ سے جو اضافی رقم ہوگی وہ بھی 50% اور ہم بھی 50% ہی دیں گے, تو اس میں بنیادی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ سود. بھائی اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو دونوں مل کے خریدیں, آپ بھی اور کمپنی بھی دونوں مالک ہوں, اور کہیں یہ کیش پہ اس کی قیمت جتنی ہے تو آدھے آپ دیں, اور قسطوں پہ یہ مہنگی مل رہی ہے تو اسی وقت طے کر لیں کہ ہم نے یہ قسطوں پہ لینی ہے, پھر آدھے پیسے کمپنی دے آدھے آپ دیں اور دونوں مالک ہوں گے. لیکن ایسا ہوتا میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے. زیادہ تر یہ معاملہ سودی ہوتے ہیں, تو جو معاملہ ہونا وہ معاملہ کسی سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد جواب دیا جائے گا, ورنہ اسلامک بینک سے لے لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال ہے بس یہ, آپ کہتے ہیں گاڑی اور لباس اچھے ہونے چاہیے, تو کیا یہ چیز تکبر کی علامت نہیں ہے؟ یہ تو صحابی نے نبی سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں, تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خود حسین ہے, جمیل ہے, تو یہ چیزیں کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق کو دھتکار دینا. کوئی حق بیان کر رہا ہے, آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے, آپ صرف اپنی انا کی وجہ سے اس کا انکار کر دو. یا غریب کو کیا سمجھنا؟ کم تر. آپ کے پاس اچھا لباس ہے, اچھے جوتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں. ابے تیری اوقات کیا ہے, تو سینڈل تو دیکھ اپنے, ابے تو اپنا پاجامہ تو دیکھ. تو یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی, تکبر. آپ کے پاس گاڑی, آپ رکشے والوں کو راستہ ہی نہیں دے رہے گزرنے کا کہ میں لینڈ کروزر میں ہوں, میں تجھے اوور ٹیک کرنے کیوں دوں تجھے. یہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں, ابے تیری اوقات کیا, تو کیوں گزر رہا ہے یہاں سے, پورے روڈ پہ میں ہی چلوں گا بس. تو یہ کبر ہے. ڈرو اللہ کے عذاب سے. آپ لینڈ کروزر میں ہو جتنا, لیکن رکشے والے کا بھی آپ کو پورا احترام کرنا پڑے گا. آپ بولو بھائی یہ مجھے اللہ نے دیا ہے, بھیک میں ملی ہے لینڈ کروزر, اس کو اللہ نے جو دیا وہ اس کا ہے, تو مجھے بھی اللہ نے دی ہے, جب چاہے گا چھین لے گا. تو اس لیے روڈ پہ چلتے ہوئے
دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. لیکن بائکوں والوں میں جو تکبر ہے نا, حالانکہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, بائک والا ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے اس کے باپ کا روڈ ہے, CD70 رکھی ہوگی پھٹیچر سی, تکبر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. چلو 1 to 5 ہو پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے, پرانی سی سڑی ہوئی موٹر سائیکل ہوگی, مجھے تو واسطہ پڑتا ہے نا, بیچ میں ایسے جا رہا ہوگا, باپ کا روڈ ہے, ہارن دو, نہیں ہٹتا ہی نہیں اپنی جگہ, پھر تھوڑی دیر میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا ایسے تکبر سے. لینڈ کروزر والے کو کبر سے تکبر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, تیری اوقات کیا ہے. ہوتا میں کہتے ہیں اس کی حرکتیں دیکھو. ہمارے کو استاد ہے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نا, ان کو اللہ نے بڑا باڈی ماشاء اللہ بڑے لہیم شہیم ہیں, تو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لہیم شہیم ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا ہوں, میرے سامنے سائیکل والا نا, اور وہ غریب آبادی سے گزر رہے تھے, سائیکل والا روڈ کے بیچ میں چل رہا ہے, یہ ہارن بجا رہے ہیں, راستہ ہی نہیں دے رہا. تو جب بار بار انہوں نے ہارن بجایا تو وہ پیچھے مڑ کے نا غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے نا ایسے توہین کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, جیسے لڑنے کے لیے تیار ہو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں, استاد جی کہتے ہیں ہمیں غصہ آیا کہ یار یہ تو کمبخت راستہ تو دے, پھر ایسے مڑ کے دیکھ رہا ہے. تو کہہ رہے میں نے گاڑی روک لی, میں نے کہا ٹھیک ہے نمٹتے ہیں اس سے ذرا. اب اس کو جب وہ گاڑی میں تو نظر آ نہیں رہے تھے پورے, تو جب انہوں نے گاڑی کا فرنٹ کا دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو استاد جی کے الفاظ ہیں کہ میں جب نکلا تو اس کو اندازہ ہوا یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے, وہ ماشاء اللہ لہیم شہیم, یار یہ تو نکلتے ہی جا رہے ہیں, اینڈ ہی نہیں ہو رہا. کہہ رہے میں نکلتے جب نکلتے پورا نکل گیا نا, تو ایسا سائیکل پہ بیٹھ کے ایک دم اس نے ریس لگائی ہے, ایسا بھاگا ہے, وہ اتنا ہنسے کہہ رہے ہیں اس کی یہ حرکت دیکھ کے. تو اسلام کہتا ہے کہ لینڈ کروزر میں بھی اگر بیٹھے ہو تو آپ میں تکبر نہیں ہو, اور یہاں تکبر کون کر رہا ہے؟ سائیکل والا, وہی ایسے باپ کا روڈ سمجھ کے چلا رہا ہوتا ہے. تو اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے رکھنا, بال تمیز سلیقے کے, یہ تکبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, پراگندہ بال تھے, آپ نے اس سے فرمایا, پراگندہ بال اور عجیب میلے کچیلے سے کپڑے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو مال نہیں دیا جس سے اپنے بالوں کو صحیح کر لو, اپنے لباس کو صحیح کر لو؟ اس نے کہا بہت ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کوئی نعمت دی ہے تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے. اس لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدرسے میں غریب طلبہ بھی ہوتے ہیں, دولت مند بھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دولت مندوں کا لباس تھوڑا زیادہ اچھا ہو, غریبوں کا لباس اس حساب, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں غریب کو احساس کمتری نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ دنیا ہے, ختم ہو جائے گی, اصل کیا ہے؟ اعمال. تو جب اللہ نے دیا ہے تو پھر 50 ہونڈا 50 رکھنا یہ غلط ہے. بائکیں رکھو خاندانی, گاڑیاں رکھو خاندانی, پیسہ دیا تو اچھی گاڑیاں رکھو, اچھی بائکیں رکھو, اچھی جگہ گھر لو, اچھا کھانا کھاؤ. اور یہ غریبوں والا جو ہے نا میں نے جو اکثر کہا نا, کچھ لوگ جیب کے غریب ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے کچھ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. تو دل کا غریب اور سوچ کا غریب اچھا نہیں ہوتا. اپنے اوپر بھی خرچ کرو, لوگوں پہ بھی خرچ کرو, اچھا لگتا ہے. یاد کھاتا پیتا اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا اچھا کھاؤ بھی رج کے, کھلاؤ بھی رج کے, گاڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے. لوگ دیکھیں تو بولیں ہٹو بچوں, گاڑی کے آگے لکھوا لو ہٹو بچوں. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی اگر اللہ نے دیا, نہیں دیا تو خام خامے شو بازی اچھی چیز نہیں ہے, ادھار لے کے. مجھے تو اچھا لگتا ہے جب رکشے والے نے لکھا ہوتا ہے نا ہٹو بچوں, میں کہتا ہوں یار اللہ نے اس کو کم پیسے دیے لیکن اسٹائل کیسا دیا ہے, مالداروں والا, سوچ کا غریب نہیں ہے. اس رکشے کو کیسا چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے یار ایسا اس پہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اچھا لگتا ہے کہ یار رکشہ دیا ہے لیکن دل غریب نہیں ہے. تو دل کا غریب ہونا بری بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا یار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.